الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله واسع عليم. صلوات. برادرم سلیم مہر کے والد گرامی مولانا محمد النقوی آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مرحومین کی خاص طور پہ سلیم بھائی کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات. صلی علی محمد. اللہ بلندتر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ آل عمران. اللہ چند شخصیتوں کو اور کچھ خاندانوں کو منتخب کر رہا ہے. اللہ کا انتخاب اس کی عدل کی بنیاد پر ہے، نہ اس کا کسی سے پڑوس ہے اور نہ اس کی کسی سے رشتہ داری. لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس لیے اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جسم نہیں رکھتا اس لیے وہ مکان نہیں رکھتا، اور جس کا مکان نہ ہو اس کا پڑوس نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. لہذا اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے تو یہی توحید کے خلاف ہے.
اور اگر یہ کہوں کہ وہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ تھوڑی توجہ بڑھائیے گا۔ اگر میں مثبت اس باتی جملہ کہوں تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، اور کہوں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو ہر جگہ موجود ہو، نہ اس کے لیے اثباتاً کہا جائے گا نہ نفیاً کہا جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ ملتان ویسے ہی تاریخی شہر ہے، مجلسوں کا شہر ہے۔ میں تو بہت ہی معمولی سا ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء یہاں پڑھ کر گئے ہیں۔ فلسفہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ یہ جو بحث میں نے جو ایک اشارہ دیا، یہ فلسفے کی بحث ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ خانہ کعبہ میں ہے تو گویا ہم نے اسے وہاں محدود کر دیا، اور اگر کہیں اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کو ہم نے محدود کر دیا۔ تو جسے محدود کر دیا جائے، جس کی حدیں معین کر دی جائیں، جی وہ پھر اللہ، وہ پھر صمد نہیں ہے۔ جو صمد نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی توحید سن لیجئے مجھ سے آپ۔ تو اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ میرے مولا علی، اچھا توحید بھی کون بتائے گا؟ وہی جو اللہ کو جانتا ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہے وہی اللہ کے بارے میں بات کرے گا، اور اللہ کو جاننے کے حوالے سے کسی ایک نے دعویٰ نہیں کیا۔ اگر دعویٰ کیا ہے تو یا محمد نے کیا ہے یا علی نے کیا۔ یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ اور یہ میں آج گلگشت کے اندر یہ حدیث سنا چکا ہوں، تو وہاں جو احباب موجود تھے ان کے لیے تکراری نہ ہو، مگر حدیث تو تکراری نہیں ہوتی۔ مولا نبی فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے میرے اور علی کے۔ میرے بات آگے بڑھے۔ ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کی۔ وما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا مگر کوئی جانتا ہے تو میرا خالق اللہ جانتا ہے یا میرا بھائی علی جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچانتا الا اللہ و انا، علی کو کوئی جانتا ہے تو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی معرفت کا اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ یا نبی نے کیا ہے یا مولا علی نے کیا ہے۔ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے خبردار اسے اشاروں میں نہ لانا، اس کی طرف اشارہ نہ کرنا، اس لیے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشارعن الیہ، اسی سمت میں محدود ہوتا ہے، اور جو کسی سمت میں محدود ہو جائے، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ خبردار، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ اللہ آسمانوں سے نیچے آیا، اللہ یہاں سے وہاں گیا۔ جو یہاں سے وہاں جائے وہ جگہ چھوڑتا ہے اور جگہ پاتا ہے، اور جو جگہ چھوڑے اور جگہ پائے وہ ایک جگہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے۔ جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ میں اور آپ تو ہو سکتے ہیں، اللہ نہیں ہوتا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ بات روشن ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں ہے اور اللہ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ صرف دعویٰ کیا تھا مسیحیوں نے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ کیوں بیٹے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کے ہاں بابا نہیں ہے، ان کے باپ نہیں ہے، بغیر باپ کی دنیا میں آئے ہیں۔ تو میرے مولا نبی مسکرائے، فرمایا پھر حضرت آدم کے لیے کیا کہنا ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، تم حضرت آدم کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، جبکہ ان کے تو نہ ماں ہے نہ ان کے باپ ہے۔
اور تم حضرت عیسیٰ کو ان کا اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہیں. توجہ. پھر انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں آتے ہی ماں کی گود میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں اللہ کے بندے سے مراد معاذ اللہ اللہ کا بیٹا. تو سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا ان کانا للرحمن ولد. آیت سنا رہا ہوں میں, یہ آیت ہے. اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین, تو میں تو آدم سے پہلے کا بندہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا, ان کان للرحمن ولد, اللہ کے لیے اگر کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین, تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں. کچھ بھی نہیں تھا اور میں تھا. یہ جملہ کہہ کر, یہ آیت میں اللہ نے نبی کا قول نقل کر کے آیت بنا کر یہ فیصلہ کم سے کم کر دیا کہ میرے نبی کو سن یکم عام الفیل میں نہ ڈھونڈنا. میرے نبی کو سن یکم عام الفیل میں نہ ڈھونڈنا. میرے نبی کے 40 سال کے بعد نبی ہونے کو مت سوچنا. جب کچھ نہیں تھا میرا محمد تھا, اور نہ صرف تھا بلکہ میرا بندہ تھا. جو اس کیفیت میں رہا ہو, جو کچھ نہ تھا اور وہ تھا, تو پھر اس کے بارے میں اس کی عمروں کو کیسے طے کروں گا؟ تم تو کہہ رہے ہو 40 سال کے بعد نبی ہوئے. میں اپنے ان بچوں جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی کالج یونیورسٹی میں کہے نا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے, تو اس سے کہہ دیا کرو تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. ہمارے نبی کب سے نبی نہیں تھے بھائی؟ جب کچھ نہیں تھا تو ہمارے نبی تھے. البتہ یہ حسن ہے اس خالق کا کہ جسے پہلے بنایا اسے پہلے بھیجا نہیں. بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا, بات جاری ہو تو. سب سے پہلے جسے بنایا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں. جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا. جی آپ کے یہاں بڑی مجلسیں ہوتی ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ سارے دن کا جلسہ ہوتا ہے, تو آپ سب سے بڑے خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں. مجمع اگر پہلے نمبر پر لکھے ہوئے نام کے مطابق آ جائے اور بانی سے کہے کہ جی پہلا نام ان کا ہے تو ہم تو انہیں سننے آئے ہیں, تو بانی یہ کہے گا کہ جو بڑا خطیب ہوتا ہے نام اس کا اونچا لکھا جاتا ہے مگر آتا آخر میں ہے. اللہ نے جنہیں سب سے پہلے بنایا انہیں سب سے پہلے بھیجا نہیں. انہیں بھیجنے کے لیے ذاکروں کی تمہید باندھی. اب بھئی مجلسی مزاج اور مجلسی مثال ہے تو یہی مثال لے لیجئے نا. اللہ نے سب سے آخر میں بھیجنے کے لیے پہلے ذاکروں کی تمہید باندھی. اللہ کے سب سے پہلے ذاکر کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آصف بھائی, سلیم بھائی, ناصر بھائی, ہمارے برگیڈیئر صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں آج, تشریف فرمائے. ایک صلوات پڑھیں ہمارے ان سارے بھائیوں کی حفاظت کے لیے. ایک اور بلند صلوات. قیصر بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں. آپ سب کے لیے, مجھ حقیر فقیر کے لیے اللہ صحت اور سلامتی کو محفوظ رکھے, اور سلیم صاحب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے, ان کے بچوں کی, ان کے نسلوں میں محبت اہل بیت کو جاگزین فرمائے, اور ملک اللہ یار میں ہے, ملک محمد سرفراز, ملک شہباز خان, ملک اقبال, ملک قربان علی اور سلطان علی, اور تمام ان مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں. بات آگے بڑھے تو جو سب سے پہلے اللہ نے نبی مکرم کو بنایا مگر بھیجا سب سے آخر میں, اور ان کے لیے تمہید کے طور پہ حضرت آدم کو بھیجا, پھر تمہید کے طور پہ حضرت نوح کو بھیجا. گرچہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان بھی نبی ہیں
मगर जो बड़े नबी, मशहूर नबी हैं, फिर हज़रत इब्राहीम को भेजा, हज़रत मूसा को भेजा, हज़रत ईसा को भेजा। जैसे जैसे क्लास और शऊर बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे निसाब भी मुरत्तब होता रहा। वो चाहता तो कुरान को पहले ही नाजिल कर देता, मगर कुरान समझने के लिए तो समझाने वाला भी तो हो। समझाने वाले को उस वक्त भेजा जाएगा जब शऊर बशर बढ़ जाएगा। शऊर बशर बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे निसाब भी बेहतर और संगीन होता चला गया। कच्ची पक्की वाले मैट्रिक की बात समझेंगे नहीं, कच्ची पक्की वाले मैट्रिक की बात नहीं समझेंगे। लिहाजा जैसे जैसे मयार बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे शऊर बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे निसाब बढ़ता चला जाएगा। और फिर आखिर में सरकार दो जहां को भेजा, तो जिसे अल्लाह ने सबसे पहले बनाया और उसी की बरकतों से जमीन बनाई, उसी के तसद्दुक में आसमान बनाया, उसी के तसद्दुक में चांद सूरज बनाए, उसी के सदक़े में जन्नत बनाई, उसी के सदक़े में अल्लाह ने हूरों को और फरिश्तों को बनाया, भाई उसी के सदक़े में आपको और मुझे बनाया। तो वो सन 61 हिजरी के अंदर आए और चले गए, और मदीना मुनव्वरा में आज उनका मज़ार है। तो जब वो आए और चले गए, तो जिनकी वजह से सब कुछ बना था वो सब कुछ लिपटा क्यों नहीं? मैं अल्फाज बदल लेता हूं। इसी मजलिस के लिए ये पंखे लगाए गए हैं, ये माइक लगाया गया है, ये तख्त सजाया गया है, ये मिंबर लगाया गया है, ये फर्श बिछाया गया है, ये रोशनियां इसी मजलिस की वजह से हैं। जब तक ये मजलिस रहेगी ये सब रहेगा। जैसे ही मजलिस खत्म होगी ये सब अपनी अपनी जगह चला जाएगा। ना पंखे चलेंगे, ना फर्श रहेगा, ना आप रहेंगे, ना मैं रहूंगा, हम सब चले जाएंगे। तो जो चीज जिसकी वजह से है वो उसी के दम से है। ये सारी कायनात जब नबी की वजह से बनी तो नबी के जाने पे खत्म क्यों नहीं हुई? तो मानना पड़ेगा कि वो गए नहीं है, वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। जिसे शायर कहता है कि इमाम जितने हैं एक नूर से है सबका खमीर, है इनमें सभी मोहम्मद सगीर हो के कबीर। ख्याल है कि नजर बंदी मुसव्विर ने उलट पलट कर दिखाई ना हो वही तस्वीर। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बुलंद सलावत पढ़िए। मिंबर पे पानी पीना मेरी ये आदत नहीं है, मगर एक दवा ली है मैंने जिसकी वजह से शायद ये जरूरत है। एक सलावत पढ़ लीजिए। एक और बुलंद सलावत। बात आगे बढ़ी तो बात और मजमून बहुत रोशन है कि अल्लाह इस पूरी कायनात को अदल के मुताबिक बनाता है। बच्चे अगरचे मजलिस में कम है मगर हैं, दो चार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ उसूल दीन में पहला तौहीद, बोलो तुम बोलो तौहीद, फिर नहीं दूसरा, तीसरा, फिर क़यामत। तो हमने अल्लाह की और सिफात को उसूल दीन में क्यों शामिल नहीं किया? क्या कहने? अल्लाह हाई भी है, अल्लाह कादिर भी है, अल्लाह आलिम भी है। हमने क्यों आदिल मानना, अदल को, अल्लाह की सिफत अदल को क्यों उसूल दीन में? जी अल्लाह की सिफात में जो सिफात सुबूतिया बचपन में सबने आपने हमने पढ़ी है, हमें उलमा इकराम ने मदरसों में और ट्यूशन पढ़ाते हुए पढ़ाया कि तौहीद के बाद अदल। तो हम अदल इलाही को उसूल दीन में मानते हैं, उसकी हयात को क्यों नहीं मानते? यानी जिक्र क्यों नहीं करते? उसके कादिर होने को जिक्र क्यों नहीं कर रहे? उसके आलिम होने को जिक्र क्यों नहीं कर रहे? उसकी एक रोशन दलील ये है कि अल्लाह की सिफत अदल उसकी सारी सिफात पर हाकिम है। तो हमने उसूल दीन में उस सिफत इलाही को ले लिया जो सारी सिफतों पर हाकिम है। माह मुबारक रमजान में एक निजी टीवी चैनल पे था, आप में से शायद बाज ने देखा हो, एक मौलाना साहब भी हमारे साथ थे। गुफ्तगू का उन्वान था कुदरत परवरदिगार, अल्लाह कादिर है, इस पे बात हो रही थी। बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने, लेकिन क्या करूं कि उन्होंने आखिर में, जैसे होता है ना कि एक देग बड़ी मेहनत से बनाई और फिर उसमें चूहा गिर गया, तो वो सारी देग फेंकनी पड़ती है। फिर अब इन्होंने क्या किया कि इतनी मेहनत से बात की और आखिर में चूहा गिरा दिया।
اور وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ چوہا دیکھا آپ نے کیسا کہہ رہا؟ کہنے لگے اللہ قادر ہے اور قادر مطلق، جو چاہے کرے، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں بھیج دے۔ اب ہم اس انتظار میں تھے کہ کب چراغ محفل ہمارے سامنے آئے، اور جب چراغ محفل ہمارے سامنے آئے گا تبھی ہم بات کریں گے۔ تو جب ہمارا وقت آیا اور پوچھنے والے نے پوچھا جی آپ فرمائیں، تو ہم نے اپنی بات اللہ کی قدرت پر تو کی، مگر میں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ حضور آپ نے اللہ کے قادر ہونے کو تو سمجھ لیا، اس کے عادل ہونے کو نہیں سمجھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ جو قادر ہے وہ عادل ہے، اس کی قدرت کا مظاہرہ اس کے عدل کے مطابق۔ جی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے اور ایک اور علی بنا دے؟ اللہ قادر ہے، ایسے لوگوں کی زبان میں تو یہی آئے گی نا بات۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو ایک اور علی خلق کر دے، وہ چاہے تو ایک اور محمد مصطفیٰ بنا دے۔ اللہ قادر ہے، اس سے پہلے وہ عادل ہے۔ اگر وہ دوسرا علی بنائے گا تو دوبارہ کعبہ بنانا پڑے گا، دوبارہ کعبے میں در بنانا پڑے گا، دوبارہ کوئی اور ابو طالب لانا پڑے گا۔ تم سے ابھی ایک ابو طالب ہضم نہیں ہو رہا۔ بلند تم اس کے صلوات پڑھ لیں بھئی۔ اب وقت میرے پاس تنگ ہے، مگر عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے۔ تو عقیدتیں اور پھر ہمارے یہاں کی مجلسوں کا رنگ یہی ہے، تو میں تو کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کر رہا۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات۔ توجہ ہے، بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے تو عزیزو، ہم نے عدل الہی کو، اللہ عادل ہے، اسے ہم نے اصول دین میں شامل کیا ہے۔ میں آیت جو پڑھی ہے نا، میں اس کی تمہید میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ نے انتخاب کیا ہے حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا۔ یہ جو اللہ نے انتخاب کیا ہے نا، یہ اس کی عدل کے مطابق ہے، یہ عدل الہی کے مطابق ہے۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ ایسا ہی ہے، سر پر ٹوپی رکھی جاتی ہے، پیروں میں، ایسا کب ہوتا ہے؟ کسی کی اولاد کسی اور کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ جو جس کی اولاد ہے اسی کی اولاد کہلائے گی۔ یہ کچھ اور ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی منظر کچھ اور ہے جو اللہ دکھا رہا ہے۔ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، اور اللہ تو بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے اور بہت زیادہ وسعتیں عطا کرنے والا بھی ہے۔ یہ تو آیت کا ظاہری ترجمہ ہے، مگر میں اب اس کی تفسیر پر غور کر رہا ہوں اپنے محترم مجمع کے ساتھ۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ نے چن لیا آدم کو چنا ہے، اولاد آدم کو نہیں، آدم کے بچوں کو نہیں چنا، آدم کی اولاد کو نہیں چنا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا اپنا بیٹا قاتل ہے۔ جو قاتل ہو اس کا انتخاب نہیں ہوتا، اللہ ظالم کو منتخب نہیں کرتا، اللہ کا کام ظالموں کا انتخاب نہیں ہے۔ تو یہاں کیونکہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے، حضرت آدم کا ایک بیٹا دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، ایک بیٹا دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، لہذا قاتل ہے اور قاتل کا انتخاب نہیں ہوگا۔ وَنُوحًا، اور ہم نے نوح کا انتخاب کیا۔ نوح کا انتخاب ہے، آل نوح کا انتخاب نہیں ہے، اس لیے کہ نوح کا اپنا بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا۔ میں کہتا ہوں قرآن ہی پڑھ لو تو تمہیں نبی کے زمانے کی الجھنیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر نبی کا بیٹا نبی کی بات نہیں مان رہا تو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے سے کیا توقع ہے؟ یہ قرآن ہے نا بھائی،
اب اگر قرآن ہی ہم ماننے اور سمجھنے کو تیار نہ ہو اور پاکستان میں کوئی آئین پاس ہو رہا ہو کہ توہین کریں گے تو یہ ہو جائے گا. توہین اور ہے، قرآن کی تلاوت اور ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نوح کا انتخاب ہوا ہے، حضرت نوح کی اولاد کا انتخاب نہیں ہوا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا. قرآن کے طالب علموں سے میں ایک نصیحت کروں گا کہ قرآن کی تفسیر اگر پڑھنا شروع کریں کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو کون سے سورے کی پہلے پڑھنی چاہیے؟ تو میں طالب علمانہ رائے یہ رکھتا ہوں کہ پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنی چاہیے. پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں، اس لیے کہ سورہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین واقعہ جو قرآن میں نازل ہوا ہے. اور پھر فرمایا عبرۃ للأولی الالباب، اس کے اندر صاحبان عقل کے لیے پیغامات ہیں. اور پھر فرمایا کہ آیات للسائلین، قرآن کی سورہ یوسف کی آیات میں سے ہی آیات. اس سورے کے اندر پوچھنے والوں اور جاننے والوں کے لیے اللہ نے جوابات رکھے ہیں، اس میں جوابات رکھے ہیں. تو لہٰذا جتنا میں سورہ یوسف کو پڑھوں گا اتنا میرے گھریلو معاملات بھی، میرے سماجی معاملات بھی، میں عصر مصطفیٰ میں جا کر الجھنے بھی اپنی دور کروں گا. ویسے بھی ہم عصر مصطفیٰ کے مسلمان ہیں نا، تبھی تو ہم بار بار مجلس میں آتے ہیں، تبھی تو ہم بار بار مسجد میں جاتے ہیں. یہ ہم جتنا اللہ کے رسول کے ذکر سے جڑتے ہیں اتنا ہی اسی دور میں چلے جاتے ہیں. جی جو زیادہ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ روزانہ عصر مصطفیٰ میں جاتے ہیں. ہم جب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو نبی کے زمانے میں پلٹ جاتے ہیں. کیا کہنے. قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ قائد اعظم شیعہ ہیں. جی ہیں، اب بگاڑنے کا آیا نا کہ اب تو بن گیا تو اب اس کو بگاڑو. تو کہنے لگے آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ تمہاری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی. تو عصر مصطفیٰ میں یہ آیت، یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے، اور اس پورے سورے کے اندر جو اللہ نے آیات رکھی ہیں، جو نشانیاں رکھی ہیں، جو اللہ نے ہمارے سوالات کے جوابات رکھے ہیں، ان میں سے ایک موٹا سا حل مسئلے کا ہی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے سوالات کے جوابات ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ بھائی کو کنویں میں پھینکنا. وہ بیٹا جسے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے روٹی کبھی نہیں ہونا، جو پھینک رہے ہیں روٹی کبھی نہیں ہونا. ایک جملہ علمی کہوں گا، ملتان کا علمی ماحول میری بات تک پہنچے گا. کہا جاتا ہے کہ اجماع پر غلطی پر اجماع نہیں، اجماع ہوا تھا بھائی آپ میرے ساتھ، یہ اجماع ہوا تھا اور کہا گیا تھا بس مجھے اجماع ہو گیا تو غلطی پر اجماع نہیں ہوتا. اجماع ہو جائے تو غلطی نہیں ہوتی، جب سب متفق ہو جائے تو غلطی پر اتفاق نہیں ہوتا. قرآن مجید نے فیصلہ کیا پورے اعتبار پر دوسرے سارے خرچوں نے اس پر کیا تھا کہ دوسروں کو چھوڑنا غلطی پر اتفاق، یعنی یہ روکتے رہے تو وہ غلطی پر ہو اور اتنا برباد کرنے پر کہا پڑا. یہ دقت کے طرف بھی موجود ہو. یہ آپ دیکھ رہے کہ بھائی نبی کی اولاد ہو کر نبی کی نہیں کرتے، نبی کو نبی کا مطلب ایسا ہوا بال بھی نبی نے ہے، نبی سے زیادہ تو حالات بلا تھا. نبی سے زیادہ تو حالات بلا تھا. کہا جاتا نا صاحب حالات اس لیے تو آپ کی غلطی جو ہے کہ حرام بلا دی، تو نبی سے زیادہ تو حالات بلا تھا. ایسا بار بار آنے والے کی نبی نے کہا نبی کو رنجیدہ کرنے والے، رنجیدہ کرنے والے. یہاں حضرت یوسف کا مجھے طرف اشارہ دیا. میں شاید ان لوگوں میں سے ایک فقیر ہوں، ٹھیک ہے.
تو یہ سورہ یوسف قرآن مجید کا سورہ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام. یہاں حضرت احدیت نے اللہ نے حضرت نوح کا انتخاب کیا ہے، ان کی اولاد کا انتخاب نہیں کیا. بابا کی بات نہیں مان رہا. جی بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا. جب طوفان آنے لگا، پانی بڑھنے لگا، اور حضرت نوح نے آواز دے کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم ڈوبنے سے بچ جاؤ، ہلاک ہونے سے بچ جاؤ. تو بابا کا کہنا نہیں مانا اور کہنے لگا اب وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور پانی بڑھ رہا تھا. جی میری تو دانش یہ ہے کہ شاید پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، پہاڑ اس کی وجہ سے ڈوبا ہے. وہ غزل کے 2 مصرے کہہ دوں گا تو ممبر کی بے ادبی ہوگی، مگر ایک مصرے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. خود تو ڈوبیں گے، وہ اب بولے میں نہیں بول رہا. جی صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ. تو یہ کسی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہے. مجلس میں میری قسمت اچھی ہے کہ جوانوں کی تعداد کافی ہے. میں ایک جملہ ان کی نصیحت کے لیے ضرور کہوں گا. اپنی دوستیوں کو پرکھ کر قائم کرنا، ہر ایک سے دوستی نہ کرنا. ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر مسکرا کے دیکھنے والا حبیب نہیں ہوتا. توجہ ہے. ہر ایک ساتھ بیٹھنے والے کو راز کی باتیں نہیں بتاتے. یہ بہت دوستی کا عنوان بڑا سنگین ہے اور بڑا سنجیدہ ہے. ہر ایک کو اپنا دوست نہیں بنانا. دوستی کرنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ دوست بنے. میں جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں، دوست دنیا میں وہی ہوتا ہے جو آخرت میں بھی دوست رہ سکے، لیکن جو آخرت میں دشمن بن جائے وہ دنیا کا واقعی دوست نہیں ہے. لہذا کسوٹی اور فارمولہ یہ ہے کہ دوستی کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا مارا اور رستہ بنا، تو حضرت موسیٰ کے لشکر میں، ان کے چاہنے والوں میں ایک ایسا شخص تھا جس کا دوست فرعون کے لشکر میں تھا. یعنی ایک دوست حضرت موسیٰ کے لشکر میں، ایک دوست فرعون کے لشکر میں. وہ دوست کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کے لشکر میں آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگا کہ میں آخر میں آ جاؤں تاکہ اسے آواز دے کر اپنے ساتھ ملا لوں. توجہ ہے. مگر ہوا کیا؟ سارا لشکر حضرت موسیٰ کے باہر نکل گیا. یہ دوستی کی وجہ سے اندر رہ گیا اور ڈوب گیا. تو اگر دوست میرا کسی اور قبیلے کا ہے، توجہ، اور وہ قبیلہ جہنم میں جانے والا ہے، بھائی ہر ایک خود طے کرے گا، میں تو ایک فارمولہ دے رہا ہوں. اگر قبیلہ جہنم میں جانے والا ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ ہاتھ ملانا اور ہے، دوستی اور ہے. دوستی کے پیمانے کچھ اور ہیں. ہر شخص دوست نہیں ہے. یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا. حضرت نوح کا بیٹا اپنے بابا کی بات نہیں مان رہا، لہذا اللہ نے حضرت نوح کی اولاد کو منتخب نہیں کیا. پھر اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آل ابراہیم کو ہم نے منتخب قرار دیا. آل ابراہیم میں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے خاص طور پہ جو نبی قرار پائے، ایک حضرت اسحاق نبی، ایک حضرت اسماعیل نبی. حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، حضرت بنیامین سے 600 نبی. یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں 600 سے زیادہ نبی. یہ سب آل ابراہیم ہے جن کا انتخاب ہو رہا ہے. یعنی ایک بھائی کی اولاد سے اللہ نے 600 سے زیادہ نبی بنائے، اور حضرت اسماعیل سے ایک ہی نبی بنایا جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ہمارے نبی، آخری نبی، وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا. اینڈ میں آخر میں آ کر ہمارے نبی حضرت اسماعیل کی نسل میں آئے. اور ادھر حضرت اسحاق کی نسل سے، حضرت یعقوب کی نسل سے اللہ نے سینکڑوں نبی قرار دیے. تو یہ آل ابراہیم کا انتخاب تھا. یعنی ہمارے نبی آل ابراہیم میں شمار کیے جائیں گے. پھر یہ آل عمران کون ہے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا بات جائے تو. یہ اللہ تو کہہ رہا ہے،
یہ اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آل عمران کو، آل ابراہیم کو منتخب کیا، ہم نے آل عمران کو منتخب کیا۔ یہ آل عمران کون ہے؟ یہ آل عمران کا انتخاب کیا ہے؟ آل عمران کے انتخاب اول کو علی کہتے ہیں، اور آل عمران کے انتخاب آخر کو مہدی کہتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابو طالب کی اولاد۔ بلند تر صلوات، ایک اور بلند صلوات۔ بات میرا، مضمون میرا اپنی منزل تک آ گیا۔ کل کی مجلس میں آل عمران پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے آل عمران کا انتخاب قرار دیا ہے۔ آل عمران میں مولا علی، آل عمران میں حضرت مہدی، یہ سارا خاندان حضرت ابو طالب کی اولاد۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو نبیوں کی صورت میں منتخب کیا، حضرت ابو طالب کی اولاد کو ائمہ کی صورت میں منتخب کیا، یعنی وہ نبیوں میں انتخاب ہے، یہ اماموں میں انتخاب ہے۔ اور پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذریۃً بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ بھائی کی اولاد بھائی کی ہے، دوسرے بھائی کی اولاد دوسرے بھائی کی اولاد ہے، یہ چچا زاد ضرور ہیں مگر کسی کی اولاد کسی کی اولاد نہیں ہے۔ تاریخ ابدیت میں، تاریخ عشائر و قبائل میں توجہ، اگر کوئی کسی کی اولاد کو کسی کی اولاد قرآن نے کہا ہے تو وہ علی کی اولاد کو نبی کی اولاد۔ میں لفظوں کو اور بہتر کر لیتا ہوں، وہ حضرت ابو طالب کی اولاد کو حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت ابو طالب کی اولاد کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد بنا دیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ حضرت علی کی اولاد ہیں جنہیں حسن و حسین کہتے ہیں، کہلائیں گے محمد مصطفیٰ کی۔ مباہلے کے میدان میں سرکار جب لے کر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اولاد علی کی جا رہی ہے، قرآن نبی کی کہہ رہا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اور پھر جب نبی اپنے بیٹوں کی جگہ مولا علی کے بیٹوں کو لے کے گئے تو قرآن میں علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا کہا گیا ہے۔ یہ ذریۃً بعضھا من بعض، قرآن کی آیت پہ غور کر رہے ہیں ہم۔ بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ مولا علی نے شام کے حاکم کو جب جواب لکھا تھا نا، ایک خط لکھا تھا، اس خط میں حضرت نے اشعار لکھے تھے۔ ان اشعار میں دو مصرے مولا کے میں آپ کو سنا رہا ہوں جو میرے مضمون میں۔ مولا فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَا دَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمٍ، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے بات کرے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا۔ اور یہاں ہمیں منظر نظر آیا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے نبی مکرم ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، حضرت ابو طالب کی نسل سے حسن و حسین ہیں، آل عمران کی اولاد کو آل ابراہیم کی اولاد بنا دیا۔ اب قیامت تک جتنے سادات ہیں وہ نبی کی اولاد کہلائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو ان کی اولاد قرار دیا۔ تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ کربلا میں یہ ابو طالب کی نسل کاٹی گئی ہے یا حضرت ابراہیم کی نسل کاٹی گئی ہے، کیونکہ ادھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم تمہاری قربانی پر ہم اکتفا نہیں کر رہے، ہمیں تم سے ایک بڑی قربانی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد تو نہیں ہے مولا حسن امام حسین، مولا علی اور مولا حسن حسین حضرت عمران کی اولاد ہے، مگر ادھر حضرت ابراہیم کی اولاد قرار دے رہا ہے ذریۃً بعضھا من بعض۔ اور یہ جسے اللہ نے سورہ صافات میں ذبح عظیم کہہ کر یاد کیا ہے، اسے کیسے کربلا میں ذبح کیا، اس کا بیان جب میں اور آپ
खुतबा व ज़ाकिरीन से सुनते हैं तो हमारे कैफियत क़ल्बी बदलने लगते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए अपने जहनों को कुछ देर के लिए करबला ले चलिए। नबी का नवासा, नबी का बेटा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय रब अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। करबला के मैदान में तन्हा खड़ा है, सारे लाशें उठा चुके, हर लाशे को ला ला के गंजे शहीदा में सजा चुके, ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे अजीजों को लाए हैं कि जिसका बयान आज भी मेरे और आपके कैफियत क़ल्बी को बदल डालता है। हज़रत क़ासिम का लाशा, पामाल भतीजे का लाशा, हज़रत अली अकबर का लाशा जिसके सीने में बर्छी लगी हो, जिसको उठाते हुए हुसैन ये कह रहे हो कि अब मेरी कमर टूट गई, मुझे अब कुछ नजर नहीं आ रहा। अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजू। मेरे मौला हुसैन ने जब हजरत अब्बास की आवाज पर घोड़े से कहा ना कि मुझे मेरे भाई तक पहुंचा, तेज दौड़ता हुआ जुलजना एक मर्तबा रुक गया। इमाम ने ताज्जुब से पूछा, ऐ रहवार, मेरा भाई मुझे बुला रहा है, तू ताखीर न कर। तो घोड़े ने एक जानिब इशारा किया। इमाम ने अब जब मुड़ के देखा तो अब्बास अलमदार का कटा हुआ बाजू और ज़मीन करबला पे तड़पता हुआ नजर आया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला घोड़े से उतरे, भाई का बाजू उठाया, कुछ और घोड़ा आगे बढ़ा था कि फिर रुका और फिर इशारा किया। अब जो इमाम ने मुड़कर देखा तो दूसरा बाजू नजर आया। अब मैं आप रोने वालों से पूछ सकता हूँ कि इमाम हुसैन के एहसासात क्या होंगे? सोच रहे होंगे ना कि मेरे भाई के बाजू काट दिए, और जिसके बाजू कट जाए वो बुलंदी से जमीन पे कैसे आएगा? यही वो मरसिया तो है जो जनाब उम्मुल बनीन सारी जिंदगी पढ़ती रही। कोई है जो मुझे इतना बताए कि मेरा अब्बास घोड़े से गिरा कैसे? मैंने सुना है कि अब्बास के बाजू पहले काटे गए और घोड़े से बाद में गिराया गया। तो ऐ मेरे अब्बास के चाहने वालों, मुझे इतना तो बताओ, कोई बुलंदी से गिरे तो कैसे गिरता है? क्या कैफियत रही होगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की? वो लाशा भी नहर के किनारे छोड़कर आ गए, मगर एक लाशा हुसैन उठाकर लाए, और उठा के तो लाए मगर उठता नहीं था। और वो लाशा अली असगर का लाशा था। कभी आगे जाते इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते हैं। इमाम हुसैन वो लाशा भी गंजे शहीदा में ले आए, मगर एक ऐसी घड़ी भी आई आले रसूल के ऊपर कि अब उसका लाशा जो सब लाशें ला रहा था, उसका लाशा लाने वाला कोई नहीं था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मजहब में रोना जायज है, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं तो अहले बैत दुआ देते हैं, इमाम सादिक, इमाम बाक़िर रोने वालों को दुआ देते हैं। दो चार जुमले कहूंगा, मेरी इबादत मुकम्मल हो जाए। हाँ अज़ादारों, वो घड़ी बड़ी सख्त थी कि जब एक बहन टीले पे खड़ी देख रही थी और आवाजें दे रही थी, कोई है जो मेरे माँ जाए को बचाए। अरब का दस्तूर ये था कि अगर अरब खातून कोई रस्ते पर आकर खड़ी हो जाती और सर पे दोनों हाथ रख लेती थी, तो गुजरने वाला अरब समझता था इसकी कोई हाजत है, ये कोई मदद मांग रही है। सुनेंगे जनाब ज़ैनब ने 10 मरतबा सर पे हाथ रखा, मगर कोई ना था जो अली की बेटी से बढ़ के कहता कि नबी ज़ादी तुम्हारी कोई हाजत है। मगर जब जनाब ज़ैनब से किसी ने नहीं पूछा तो खुद ही आवाज दी, कोई है जो मेरे भाई हुसैन को बचाए? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस 2 जुमले और, आपकी इबादत मुकम्मल। और फिर वो घड़ी बड़ी सख्त थी कि जब इमाम हुसैन को घोड़े से गिरते हुए जनाब ज़ैनब ने देखा। अज़ादारों, हम ज़ाकिरीन बड़ी सख्त जुमले बड़ी जल्दी जल्दी कह देते हैं, लेकिन अगर गौर करें तो वो क़यामत के जुमले हैं। और तारीख़ करबला और मक़तल करबला के हवाले से बाज़ जुमलों के ऊपर बहुत देर तक गिरिए की तारीख़ है। यानी इमाम रिज़ा के सामने जब ये जुमला कहा गया तो इमाम ने चीख मार के गिरिया किया। जुमले हैं, बाज़ जुमले हैं जिन जुमलों पे आइम्मा ने बुलंद गिरिया किया है, और पढ़ने वाले से कहा इसे दोबारा कहो, बताओ क्या तुमने कहा है, दोबारा बताओ तुमने क्या कहा है। जी जी जी, जब कहा गया ना ज़ैनब को दरबार में लाया जाए, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, वो अहले बैत के लिए बड़ा सख्त जुमला है। इमाम हुसैन की रुखसत के जुमले बड़े सख्त जुमले हैं। अजरुकुम अल्लाह,
امام حسین کے رخصت کے جملے بڑے سخت جملے ہیں. جب امام حسین نے خیمے سے نکلنا چاہا تو ساری بیویوں نے امام کو حلقے میں لے لیا. مقتل کہتا ہے کوئی ہاتھ تھامے کھڑی ہے, کوئی سینے پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہے, کوئی پش پر سر رکھے کھڑی ہے, کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہی ہے, اور ایک بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی. پھر علامہ ذیشان درجوادی لکھتے ہیں کہ جو دامن پکڑے کھڑی ہے وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی, اور وہ بیوی کہتی ہے بابا ہماری غربت پہ رحم کرو. وہ سکینہ بیوی حسین کے سینے پہ سونے والی بچی کیسے امام حسین کو رخصت دی ہے؟ اس لیے کہ جب عباس گئے تھے تو ڈھارس تھی, حسین موجود ہے. علی اکبر گئے تھے تو سہارا تھا کہ حسین موجود ہے. لیکن اب جب حسین جا رہے ہیں تو اب کوئی سہارا نہیں. اب ہمارا کون ہوگا؟ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ امام جب خیمے سے باہر نکلے اور ذوالجنہ کے قریب آئے تو امام کو احساس ہوا کہ آج عباس نہیں ہے مجھے بٹھانے والا, اب علی اکبر نہیں ہے مجھے سوار کر رہا. تو خیمے کے در سے بہن سمجھ گئی کہ بھائی کو عباس یاد آ رہا. جناب زینب نے خیمے کا دروازہ چھوڑ دیا, آگے بڑھ کر لگام فرس کو تھاما اور زین سنبھالی اور رکابوں سے ہاتھ پکڑے اور کہا بھائی ابھی زینب زندہ ہے. وہ سخت ہے تاریخ اور مقتل کے اندر کہ جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے. اسی طرح وہ مرحلہ بھی سخت ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے گر رہے تھے. جب حسین گر رہے تھے نا تو میرے احساسات اور جذبات یہ ہیں کہ جب حسین مولا گر رہے تھے تو زینب بار بار ٹیلے پہ گر رہی تھی اور آوازیں دے رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے. اور پھر جب حلقہ تنگ ہونے لگا, تھکیں گے نہیں, میں 2 منزلیں اور لے رہا ہوں, جب قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا نا, کوئی خنجر لیے ہوئے تھا, کوئی تیر لیے ہوئے تھا, کوئی تبر لیے ہوئے تھا, کوئی بھالا لیے ہوئے تھا, کوئی برچھی لیے ہوئے تھا, کوئی تلوار لیے ہوئے تھا. سنیں گے زدارو, جیسے جیسے خنجر لیے ہوئے قاتل جب آگے آنے لگے تو ایک سپاہی کی آواز آئی, اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. امام کے بدن مبارک سے خون بہہ رہا تھا. ایک سپاہی نے شاید کبھی میرے مولا کا نمک جو اس نے کھایا تھا, نمک ان میں سے بہت سو نے کھایا تھا مگر انہیں یاد نہیں تھا کہ ہم نے حسین کے دسترخوان سے کھانا کھایا. شاید اسے کچھ احساس ہو گیا تھا کہ میں نے حسین کا نمک کھایا ہے تو آج اتنا تو ساتھ دے دوں. تو اس نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. تو ایک اور سپاہی نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ امام کے بدن مبارک سے خون بہ رہا تھا اور برق نہیں تھا. تو کہنے لگا یہ کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی, میں ایک جملہ کہوں گا. ایک سپاہی کی آواز آئی, میں ایک جملہ کہوں گا, اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں اس ظالم سے کہتا ہوں کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ سب نے کہا بولو کیا بول رہے ہو؟ کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا. امام نے کوہنیوں پہ زور دیا, اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک آواز آنے لگی, پہلے میرا گلا کاٹو پھر میرے بچوں کی طرف جانا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, مرحومین مغفورین جن کے نام لیے ان کے درجات کو بلند فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حاجات کی برابری کے لیے صلوات. اللہ